اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود، آج ہم آیت نمبر 69 سے 69 سے پڑھیں گے۔ ہم نے پڑھا حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اور قوم عاد اور قوم ثمود کا قصہ، اور اب آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ وَلَقَدْ بِلَا شک و شبہ جاءت آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، رسول بھیجے ہوئے ہی ہوتا ہے نہ ہمارے، ابراہیم ابراہیم کے پاس بالبشرا خوشخبری لے کر، قالو انہوں نے کہا سلامن سلام کہا، السلام علیکم کہا، قالا ابراہیم نے کہا، اس نے کہا سلامن سلام یعنی وعلیکم السلام کہا، گریٹ کیا ایک دوسرے کو۔ فما تو نہ لبثا ٹھہرا وہ ان کے جا لے آیا بعجلن ایک بچڑا حنیذن تلا ہوا بھنا ہوا، بے شک ابراہیم کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے پیغام رساں پہنچے خوشخبری پہنچانے کے لیے۔ انہوں نے ابراہیم سے سلام کہا، ابراہیم نے بھی جواباً سلام کہا۔ پھر ابراہیم ان کے پاس رکے نہیں بلکہ گئے اور ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بطور مہمان بٹھایا، مہمان خانے میں جو کچھ بھی ان کے گھر کا دستور رہا ہوگا، اور خود ان کو بٹھا کر رکے نہیں بلکہ فوراً چلے گئے اور جا کر بچڑا لے کر آئے، بھنا ہوا، حنیز ہوتا ہے بھنا ہوا، باربیکیو کیا ہوا بچڑا لے کر آئے، یعنی انہوں نے پورا سالم بچڑا جو ہے، جیسے ہمارے بلوچستان میں دمبے کیے جاتے ہیں، اس طرح سجی جو کھانا ہے ہمارے یہاں اس کو چکن کے ساتھ بنایا جاتا ہے، اصل میں یہ بلوچی ڈش ہے اور یہ پورا دمبا ہوتا ہے، اس کو سالم کو روسٹ کیا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بچڑا ایک روسٹ کیا اور لے کر آئے، غالباً پہلے سے پریپریشن میں ہوگا نا، تو لے کر آئے ان کے سامنے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی یہاں ایک خاص صفت سامنے آ رہی ہے، مہمان نوازی۔ انہیں فوراً خیال ہوا کہ مہمان سفر کر کے آئے ہیں تو بھوک سخت لگی ہوگی، تو فوری طور پر انہیں کھانا کھلایا جائے۔ اب یہاں یہ بات بھی طے ہے کہ پریشر کوکر تو تھا نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لہٰذا یہ بچڑا پہلے سے تیار کیا جا رہا تھا، گھر والوں کے لیے ہو سکتا ہے یا کسی اور کے آنے کے لیے، مگر جو مہمان پہلے آ گئے ان کے سامنے لگا دیا گیا کہ یہ کھائیں، باقی بعد میں دیکھا جائے۔ تو جو بہترین چیز پاس موجود ہو وہ مہمان کی ضیافت میں پیش کرنا چاہیے، یہ انبیاء کرام کا دستور ہے۔ ہم لوگ بعض اوقات ایسا کر گزرتے ہیں، اور کئی گھروں میں ہوتا ہی ایسا ہے کہ مہمانوں سے اچھی چیزیں چھپا لی جاتی ہے، اور یعنی جیسے مٹن بنایا ہے لیٹ سپوز، اور گیسٹ آ گئے ہیں، ظاہر ہے مٹن آج کل مہنگا ہے تو پھر اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اگر تو واقعی مجبوری ہے کہ یعنی بہت کم ہے اور پورا نہیں ہو سکتا تو ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ اگر اس کو ایک مناسب ڈونگے کے طور پر رکھا جا سکتا ہے تو رکھ دیں، کھانا اتنا ہی ہوتا ہے سب نے جتنا نصیب میں، یہ نہیں وجہ ہوگی تو کچھ اور وجہ ہو جائے گی، آپ وہی کھائیں گے جو نصیب میں ہے، اور مہمان بھی وہی کھائے گا جو نصیب میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام فوراً ان کے پاس کھانا لے کر آ گئے، یعنی پوچھا نہیں، پوچھا کیوں نہیں؟ وقت جو ہو اس کے مطابق ضیافت کرنا ہم پر لازم ہے، ٹھیک ہے، وقت جو ہو اس کے مطابق ضیافت کرنا ہی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کھانے کے وقت تھا تو کھانے کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے کر ان کے پاس واپس آئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس بیٹھے ہی نہیں، سلام کر کے چلے گئے، سلام دعا کر کے بٹھا کر چلے گئے، کیونکہ گفتگو بھی فردر نہیں نہ ہوئی، اس لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں چل سکا، بتایا نہیں گیا۔ اب یہاں ایک اور اہم بات پھر یہ بھی سامنے آئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہوتے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ آنے والے کون ہیں، تبھی تو بھاگے بھاگے کھانا لے کر آئے۔ فلما پھر جب رآ دیکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، لا نہیں تصل پہنچے، الیہ اس کی طرف، نکرہم
अनजान हुआ उनसे, नामानूस महसूस किया, वअौजसा और छुपाया मिनहुम उनसे खीफतन खौफ को। जब इब्राहिम ने देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ बढ़े ही नहीं हैं, तो वो उनसे नामानूस महसूस करने लगे और उन्होंने अपने खौफ को दिल में छुपाया। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये नोटिस किया कि वो खाना नहीं खा रहे, तो उन्हें महसूस हुआ कि ये इंसान नहीं है। ठीक है, आम तौर पर तफसीरों में ये बात पाई जाती है, बहुत मारूफ भी है, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा गालिबन कोई दुश्मन है जो खाना नहीं खा रहे, तो इस वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम डरे। पहली बात तो याद रखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इलाके के हाकिम थे, नबी ही नहीं थे, यहाँ आप बतौर हाकिम भी थे। तो इतने यानी बेजोर नहीं थे कि कोई घर में घुसकर नुकसान पहुंचाने के इरादे से आए और इब्राहिम डर जाए। और फिर इब्राहिम तो नमरूद से नहीं डरे थे, तो घर आए 4 लोगों से, उन्होंने क्या डरना था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और बहुत ही फरासत वाले इंसान थे। अब जब उन्होंने गौर किया सूरत हाल पर, अच्छा क्या उन्होंने सब ये देखा होगा खाना नहीं खा रहे और दिल छोड़ बैठे होंगे, कि सूरत हाल पर गौर भी किया होगा ना। अब आप देखिए कि मुसाफिर आते हैं तो किस तरह आते हैं, बातचीत करते हैं और बुरे हाल होते हैं, थकन। आज आप देखिए गर्मी है ना आगे, तो आप बाजार जाएं तो वापस आए, गाड़ी पे गई हैं, शॉपिंग की, वापस आए भी गाड़ी में, तो घर आके क्या हाल होता है, बुरा हाल होता है। बच्चे कॉलेज से आते हैं तो ऐसे आते हैं जैसे पत्थर तोड़ कर आए। हालांकि वही बात है, गाड़ी पे जाते हैं, गाड़ी पे आते हैं, बेशक अपनी गाड़ी हो, बेशक वैन होती तो है ना, लेकिन आते हैं तो ऐसे मरे हुए होते हैं ना। तो अब आप सोचिए कि वो मुसाफिर जो पैदल या ऊंट पे सफर करके आए होंगे तो उनका क्या हाल होगा। अच्छा, पसीनों से क्या हाल होते हैं, शक्ल से बेशक्ल हो जाते हैं ना। बच्चे भी स्कूलों से जब आते हैं ना, कॉलेजों से गर्मियों में, तो अजीब शक्लें निकली होती। फिर माएँ कहती है अच्छा खाने को हाथ में लगाओ, पहले जाके मुंह धो कराओ, है ना, क्योंकि वो इतने बुरे लग रहे होते हैं, देखना अच्छा नहीं लग रहा होता उनको, हाल से बेहाल हुए होते हैं। तो जो मुसाफिर सहरा में सफर करके आए होंगे वो किस हाल में आए होंगे। लेकिन ये असरात इन पर नहीं थे। कैसे हमें पता चलता है, हदीस जिब्रील याद करें। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उम्र फारूक बयान करते हैं ना कि अजनबी थे, हम उन्हें नहीं जानते थे और उन पर सफर के आसार भी नहीं थे। उनके बाल स्याह चमकदार थे और कपड़े सफेद चमकदार, कि इनके बालों पर भी गर्द नहीं थी। चमक का क्या मतलब है, गर्द नहीं थी, और कपड़ों पर भी गर्द नहीं थी, और सफर का कोई असर नहीं था, और वो हमारे इलाके के भी नहीं थे। तो आपको क्या लगता है कि फरिश्ते जब आते हैं तो वो पैदल कहीं कोस तय करके आते हैं? तो ये भी तो तय करके नहीं ना आए। तो ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास वैसे ही आ गए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त मेहमान नवाजी की खातिर इस कदर तेजी से चले गए कि इस सूरत हाल पर गौर नहीं फरमाया, वरना आसार से समझ जाते। अब जब उन्होंने गौर किया अपने मेहमानों पर, तो उन्होंने भी ये सारी बातें नोटिस की कि ये इलाके के नहीं हैं, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, अपने इलाके में नमाज पढ़ाते थे, लोगों से हर वक्त इंटरेक्शन में रहते थे, तो पहचानते थे। अब आपको ये भी फौरी एहसास हो गया कि इलाके के नहीं है, और ये भी पता चल गया मुसाफिर नहीं है, और ये भी देख लिया कि खाना नहीं खा रहे, तो फिर इलाके के भी नहीं है, मुसाफिर भी नहीं है, खाना भी नहीं खा रहे, तो कौन है? समवन स्पेशल। बस इस बात से फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए। अब डरे किस बात से? फरिश्तों के आने से। आते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। फरिश्तों का इंसानी शक्ल में आना गैर मामूली बात है, बहुत ही गैर मामूली बात। छोटे मोटी पैगाम रसानियों के लिए, नॉर्मल कामों के लिए फरिश्ते कभी इंसानी शक्ल में नहीं आते। तो इब्राहिम डरे कि क्या मुझसे या मेरे अहले खाना से या मेरी कौम से कोई ऐसी गलती हो गई है कि हमें किसी आजमाइश में डाला जाने वाला है, या मेरे किसी इलाके के हिस्से के लिए कोई सजा जो है वो मुकर्रर की गई है। क्यों आए हैं ये इस शक्ल में? क्योंकि जब भी फरिश्ते इंसानी शक्ल में आते हैं, या फितना बनकर आते हैं या सजा बनकर आते हैं। जैसे बनी इसराइल में आए थे ना हारूत और मारूत फरिश्ते इंसानी शक्ल में, फितना बनकर आए थे। इनके माँ बहन आए, सजा बनकर आए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहैसियत नबी ये बात बाखूबी समझते थे, इस बात से खौफजदा हो गए। अब देखिए, कालू उन्होंने कहा, ला ना तखफ तू डर, इन्ना बेशक उर्सिलना हम भेजे गए हैं, इला कौमी लूत कौम लूत की तरफ। अब हर जगह यही जुमला है कि इब्राहिम डरे, तो फरिश्तों ने जवाब में कहा, जहां भी तस्कर आता है, सूरह आराफ देखिए, सूरह अंबिया देखिए, यही जुमला मिलता है। उन्होंने कहा डरिए मत। सूरह आराफ में लफ्ज आया कौमुल मुजरिमीन, मुजरिमों की कौम की तरफ भेजे गए हैं। ये नहीं कहा कि इब्राहिम डरिए मत, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम तो फरिश्ते हैं, ये नहीं कहा।
اگر ڈر کا سبب یہ ہوتا کہ یہ غالباً میرے کوئی دشمن ہیں جو مجھے کوئی نقصان پہنچانے آئے ہیں، تو فرشتے یہ کہتے کہ ابراہیم ہم فرشتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ آگے پڑھیں گے اور آپ آراف میں پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش میرے یہاں کوئی مددگار ہوتا، تو فرشتوں نے کہا لوط گھبرائیے مت، ہم تو فرشتے ہیں. کہا تھا نا. تو ان کو یہ نہیں کہا کہ ہم فرشتے ہیں، بلکہ یہ کہا آپ ڈریے مت، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. اس جملے میں خود اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا خوف نہیں تھا کہ یہ لوگ میرے دشمن ہیں، بلکہ خوف یہ لاحق ہوا کہ یہ فرشتے ہیں تو یہ کیا مقصد لے کر آئے. اور اللہ کریم کا یہ جو سلسلہ بیان ہے تو سورہ آراف میں آپ نے پڑھا بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پلٹ کر سوال بھی کیا تم کس مہم پر بھیجے گئے ہو. تو یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم اب ڈریے مت، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے خوف کا سبب یہ تھا کہ ان کے آنے کا سبب کیا. تو انہوں نے فوراً کلیئر کیا کہ ابراہیم ہم آپ کی طرف نہیں آئے، آپ کی قوم کی طرف نہیں آئے تو ہم سزا پہنچانے ہی ہیں، مگر ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے. وامرأتہ، اور اس کی بیوی قائمۃ کھڑی تھی، اور اس کی بیوی آ کھڑی ہوئی تھی. یعنی فرشتے آئے ہیں انسانی شکل میں. اس بات کو سنتے ہی گھر والے بدحواس ہو گئے. تو ان کی بیوی بھی کون تھی؟ بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی گھبرا کر اندر سے باہر نکل آئیں. ظاہر مہمان خانہ ہوگا نا، تو وہاں آ گئی. فضحکت، وہ ہنس پڑی. کس بات سے ہنسی؟ خوشخبری تو بعد میں آنی ہے. انہیں اس بات سے نہیں کہ فرشتے آئیں تو خوشی کی بات ہے کہ غم کی بات ہے، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے صورتحال پر. پہلے تو ان کے بھی حواس اڑے ہوئے تھے. جب فرشتوں نے یہ بات بتا دی کہ عذاب آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ قوم لوط کے لیے ہے، تو اس قدر تسکین ہوئی کہ وہ ہنس پڑی، مسکرا دی. فبشرناها، تب ہم نے بشارت دی. دیکھیں فضحکت جو ہے وہ فرشتوں کے بیان پر ریئیکشن ہے، اور فبشرناها ضحکت سے الگ ہے. پہلے وہ ہنسی، پھر خوشخبری سنائی گئی. تو ان کا خوش ہونا اس اطلاع پر تھا کہ میری قوم، میرے علاقہ یا ہم لوگ سب جو ہیں وہ اللہ کی ناراضگی اور غضب کا شکار نہیں ہے. تو اس بات سے اس قدر خوش ہوئی کہ ہنس پڑی. تو فرشتوں نے انہیں مخاطب کیا فبشرناہا، اور خوشخبری دی ہم نے اس کو بھی اسحاق کی، ومن ورائی، اور اس کے پیچھے اسحاق کے، یعقوبہ یعقوب کی. پھر ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی. یعنی بیٹے کی خوشخبری سنائی، حضرت سارہ کو سنائی، ابراہیم کو نہیں سنائی. کہ حضرت سارہ کو کیوں سنائی؟ وہ زیادہ دعا مانگتی ہوں گی نا. آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے تو تھے اس وقت. کون؟ اسماعیل علیہ السلام. اما ہاجر سے تھے. اما سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تنہا تھی نا. تو کچھ نہ کچھ ابراہیم علیہ السلام کو تسلی تھی کہ چلے ایک بچہ تو ہے. اب اما سارہ کے پاس تو کوئی نہیں تھا، تو قدرتی بات ہے وہ زیادہ دعا مانگتی ہوں گی. تو اللہ رب کریم نے نوازا ابراہیم علیہ السلام کو، اور ان کی وجہ سے اور نیکیوں کی وجہ سے اما سارہ کو، کیونکہ اما سارہ نے شروع سے قربانیاں دی نا. اپنا علاقہ چھوڑا، اپنے لوگ چھوڑے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلی آئیں. اب وہاں رہ کر زمانے تبلیغ میں بھی جو مشقتیں آئی ہوں گی وہ اٹھائی ہوں گی اما سارہ نے، بالکل اسی طرح جیسے اما خدیجہ نے اٹھائی. تو انہوں نے اس سارے تکلیف کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا. پھر اپنے سارے خاندان کو، کنبے کو، قوم کو، اور ظاہری بات ہے کہ عزیز تھیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی، ان کے رشتہ دار تھیں. تو سب سے زیادہ عالی نسب اور رئیس اور مضبوط گھرانہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا. شاہی پروخت کے بیٹے تھے، اور شاہی پروخت کو بادشاہ سے بھی زیادہ مقام حاصل تھا. تو کوئی کہتا ہے ان کے چچا کی بیٹی تھی، کوئی کہتا ہے ماموں کی بیٹی تھی، جو بھی رشتہ تھا قریبی تھا نا. تو جو رئیس ترین خاندان تھا تو ناز و نعمت میں پلی تھی، بادشاہوں جیسی زندگی تھی ان کے خاندان کی. تو وہ مال و دولت، عیش و آرام سب تج کر نکلی تھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. پھر یہاں آ کر، فلسطین میں آ کر جس قدر کام تھا اس میں حضرت سارہ نے پورا ساتھ دیا ابراہیم علیہ السلام کا، پورا ساتھ دیا. اسی طرح ہے جیسے ہجرت کر کے آپ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کتنے مسائل تھے. اسی طرح کے مسائل ابراہیم کو بھی تو آئے ہوں گے علیہ السلام. ان سارے مسائل میں اما سارہ نے پورا ساتھ دیا
پھر جب دیکھا کہ مجھ سے اولاد نہیں ہوتی تو شادی بھی کروا دی اور ان کے ساتھ حسن سلوک بھی رکھا. اب اتنی ساری جو ہے تابعداری اور اس قدر شدید اطاعت شوہر کی بھی اللہ کی اور شوہر جو نبی بھی ہیں تو نبی کی بھی تو وہ اس اعزاز کے مستحق تھیں. لہٰذا اللہ کریم نے ان کی دل دہی کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اعزاز بخشا کہ فرشتوں نے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری جو ہے وہ حضرت سارہ کو سنائی کہ آپ کا بیٹا ہوگا اسحاق اور آپ کو پوتا بھی دیکھنا نصیب ہوگا یعقوب. اب یہ دونوں ہی نبی ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اللہ رب کریم نے یہ خوشخبری جو ہے انہیں سنائی. اس میں ضروری نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہ دونوں موجود ہی تھے, اس کا ہمیں کوئی نہیں پتا چلتا, لیکن بات یہ کہ اللہ نے ان کو زندگی میں بشارت دے دی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا اسحاق اور پھر اس کا بیٹا ہوگا یعقوب اور یہ منتخب شدہ ہوں گے. تو خوشخبری مل گئی. اب اللہ عالم کے جب یعقوب پیدا ہوئے ہیں تو کون موجود تھا اور کون نہیں تھا. قالت وہ بولی یا ویلتا مجھ پر افسوس الیدو کیا میں بچہ پیدا کروں گی وانا اور میں عجوزن بوڑھی ہو چکی. عین جیم زے سے ہے, عجز سے ہے نا, عاجز ہونے کی انتہا ہے بڑھاپا, بڑھاپے سے زیادہ عجز کیا ہے, تو عجوز بوڑھی ہو گئی. وہذا اور یہ بعلی میرا شوہر شیخن بزرگ آدمی ہے, بوڑھا ہے. وہ کہنے لگی ہائے مجھ پر افسوس, میں اس عمر میں بچہ جنوں گی جبکہ میں بالکل بڑھیا ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بزرگ آدمی ہیں. یہ محاورہ تن ہے, جیسے ہم بھی کہتے ہیں کیا غضب کی بات کر رہی ہو. محاورے ہیں یہ, حیرت کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں. کسی کو یعنی ہماری جیسے سلینگ زبان ہے تو اس میں ہائے میں مر گئی, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں مر گئی بلکہ انتہائی حیرت کا اظہار ہوتا ہے. تو اسی طرح کا عرب محاورہ ہے ویلتا, ہائے میری ہلاکت, مراد یہ نہیں کہ میں ہلاک ہو جاؤں, انتہائی حیرت کا اظہار. جی ایگزیکٹلی اسی قسم کے الفاظ ہیں نا یہ. تو یا ویلتا اسی معنی میں ہے, انہوں نے اظہار حیرت کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی وہ اتنی جو ہے اس وقت مرنے کی تمنا کاری تھی, سرپرائز جتنی تھی کہ یقین نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں بوڑھی ہوں, میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں, تو اب میرے ہاں بچہ ہوگا. تو ریت کے مطابق اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی اور ان کی بیوی کی عمر 90 سال تھی تو ریت کے مطابق. لیکن بہرحال ارد گرد میں ہی تھی اگر ہم ان کی بات کو نظر انداز بھی کر دیں, کیونکہ توریت کے بیانات میں تضاد ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جو ہے ان کی عمر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی 84 سال بتائی جاتی ہے توریت کے بیان کے مطابق. تو اس وقت پھر جو ہے تقریباً 16 سال کے ہوں گے اسماعیل, اور یہ عین ممکن ہے کیونکہ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری ذبح کے واقعے کے بعد سنائی گئی. جو ذبح کا واقعہ پیش آیا تھا نا اسماعیل علیہ السلام کا, اس کے بعد تو پہلی دفعہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل سے ملے تھے جب اسماعیل 12 سال کے تھے. ٹھیک ہے, اور اس وقت یہ ذبح کا واقعہ پیش آیا تھا. پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کچھ سال بعد گئے جب اسماعیل اور بڑے ہو چکے تھے, پھر تعمیر کعبہ کا واقعہ پیش آیا. تو بالکل اس بات میں عین ممکن ہے کہ عمریں صحیح ہو کہ 12 سال کے جب تھے اسماعیل تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنے سال ہوگی, 84 سال کے تھے جب اسماعیل پیدا ہوئے ہیں. لگائیں حساب, 96. تو پھر واپس آئے تو پھر اس کے کچھ عرصہ بعد اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری ملی. تو عین ممکن ہے کہ 100 سال ہو یا 1 سال آگے پیچھے ہو. ٹھیک ہے, اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے, ہمارے پاس کوئی حقیقی دلیل تو ہے نہیں. جو توریت کی ہیں اعداد و شمار, میں آپ سے وہ ڈسکس کر رہی ہوں. یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ 12 سال بعد جا کر دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو. 12 سال بعد پرمیشن ملی تھی, دودھ پیتا بچہ چھوڑ کر آئے تھے تو 12 سال بعد پرمیشن ملی تھی. ٹھیک, تو لہٰذا اگر یہ ہم توریت کے بیان کو تسلیم کرتے ہوئے مانیں کہ 84 سال کے تھے ابراہیم جب اسماعیل پیدا ہوئے ہیں اور پھر ان کو چھوڑ آئے ہیں, اور 12 سال کے تھے, یہ تو ہمارے پاس اتھینٹک بات ہے کہ 12 سال کے تھے, 12 سال بعد ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے کی اجازت ملی. تو اس طرح 96 تقریباً ایج بنتی ہے
ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ 6 مہینے آگے پیچھے آپ کر لیں، دودھ پیتا بچہ چھوڑ کر آئے تھے، پیدا ہوتے ہی اسی دن تو اللہ نے نہیں بھیج دیا تھا، تو ہو سکتا ہے 2 ماہ کے ہوں، 3 ماہ کے ہوں، 6 ماہ کے ہوں، سال کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسماعیل ایگزیکٹ تو ہمارے پاس کوئی فگر نہیں ہے، لہٰذا 6 مہینے آگے پیچھے کا مارجن رکھیں کہ 96-97 ایئر اس وقت عمر مبارک تھی ابراہیم علیہ السلام کی جب انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھا تھا، اور اس وقت ذبح کا واقعہ پیش آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر اسماعیل علیہ السلام واپس آ گئے۔ دوسرے سفر سے پہلے، تعمیر کعبہ کے سفر سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی تھی، تو 99 سال 100 سال عمر ہونا عین پاسبلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ ان ھذا، بے شک یہ، لشیء، ایک چیز ہے، عجیب، عجیب، فعیل کے وزن پر ہے۔ عجب کہتے ہیں نادر بات کو، اردو میں تو عجیب کہتے ہیں نا اسٹرینج کو، عربی میں عجب کہتے ہیں نادر بات کو، انوکھی، تو عجیب اس کا مبالغہ ہے۔ بے شک یہ بڑی عجیب نادر خبر ہے جو آپ سنا رہے ہیں، یعنی ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے۔ یہ بات حضرت سارہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بڑھاپے میں کسی کی اولاد ہو۔ کالو، فرشتوں نے کہا، اتعجبینا، کیا تو تعجب کرتی ہے؟ ہٹا دے، تعجبینا جو ہے نا یہ مضارع کا مؤنث کا صیغہ ہے، حاضر واحد۔ تو تعجب کرتی ہے، من امری، حکم میں، اللہ کے، رحمت اللہ، رحمت ہو اللہ کی، وبرکاتہ، اس کی برکتیں ہوں، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے اہل بیت۔ فرشتوں نے کہا، کیا آپ اللہ کے حکم میں تعجب کا اظہار کر رہی ہیں؟ یعنی آپ ایک نبی کی بیوی ہیں اور ان کی صحبت میں طویل زمانہ گزار چکی ہیں، آپ تو جانتی ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو پھر آپ کیوں اظہار تعجب کریے؟ اعتراض نہیں ہو رہا، سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یقین نہیں آتا، بچوں کا رزلٹ آتا ہے نا تو پتا ہوتا ہے کتنے کے نمبر آنے ہیں، لیکن پھر بھی جب آتا ہے تو یقین نہیں آتا نا، تو کہتے ہیں اچھا واقعی میرے اتنے ہی نمبر آئے ہیں، صحیح بتا رہے ہو۔ دس از اے کامن تھنگ، جب بھی کوئی حیرت انگیز بات سامنے آتی ہے جو بہت خوشگوار ہوتی ہے تو ہمیں اس پر آسانی سے یقین نہیں آتا۔ آپ نے کبھی بار بار اپنا رول نمبر کے آگے اپنا نمبر چیک کیے ہیں رزلٹ کے بعد؟ میں نے تو بڑی دفعہ کی ہے۔ تو یہ جو ہے نا فطری بات ہے۔ تو حضرت سارہ کو بھی کوئی بے اعتباری نہیں تھی، نہ ہی فرشتے اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بے اعتباری کیوں ہے، وہ ان کی بات کا جواب دے دیں گی، تو اللہ کا حکم ہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اللہ جس طرح چاہے، جب چاہے، جسے چاہے اولاد دے سکتا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام کا آنا بھی اللہ کی طرف سے معجزہ ہی تھا۔ پھر انہوں نے کہا، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، تم پر اللہ کی برکتیں ہوں اور رحمتیں ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ کو اللہ نے اس قدر معزز کیا۔ تبھی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ سلام آپ پر کیسے بھیجے اور نماز میں بھیجتے ہیں، تو جو ہمیں صلاح کا کہا گیا، صلاح کیسے بھیجے، دعا کرنا کیسے کریں آپ کے لیے؟ تو آپ نے کہا یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہے نا، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو اللہ رب کریم کی انہی رحمتوں کی وجہ سے، اس پسندیدگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوں دعا کیا کرو کہ جیسی رحمت و برکت ابراہیم اور ان کے خاندان پر آئی، ویسی رحمت و برکت مجھ پر اور میرے خاندان پر آئی، یہ دعا کیا کرو میرے لیے۔ تو آپ دیکھیے کہ اماں سارہ ہیں، ان کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، اور اماں خدیجہ ہماری ماں، ان کے متعلق بھی ہم صحیح حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بھی خدیجہ آپ کے پاس کھانا لے کر آ رہی ہیں، تو ان سے سلام کہیے گا، اللہ نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے اور موتیوں سے بنے محل کی خوشخبری بھیجی ہے، اور میرا بھی ان سے سلام کہیے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اتھینٹک حدیث ہے، متفق علیہ بھی ہے اور اپنی سند سے اتھینٹک بھی ہے۔ تو اللہ رب کریم کے ہاں عورت مرد کا کوئی فرق نہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو مردوں کو ہی جچتے ہیں، جیسے نبوت، تو نبوت کی جو ذمہ داری ہے، ہر کسی سے ملنا، ہر وقت ملنا، ہر طرح کے لوگوں سے ملنا، ہے نا۔ نبی کے پاس تو شرابی بھی آئے گا، ڈاکو بھی آئے گا، آئیں گے نا، سب آئیں گے، بالکل بالکل، زناکار بھی آئیں گے۔ تو اب اس صورتحال میں نبی کو سبھی سے ملنا ہے۔ شر پسند لوگ آئیں گے، اور وہ بھی ہوں گے جو نبی کے سامنے بیٹھ کر شر پھیلا رہے ہوں گے،
تو پھر عورت کی کچھ فطری کمزوریاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اسے بدنام کرنا، پریشان کرنا بہت آسان ہے. اب دیکھیے، اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت گڑی گئی نا. اگر کوئی خاتون نبی بنائی جاتی اور ایسی بات پھیلائی جاتی تو پھر کیا دین پھیلتا ہے نا. بہت مسائل پیدا ہو جاتے نا، اور یعنی ہمیشہ کے لیے ایک کنفیوژن جنریٹ ہو جاتی. جیسا کہ آپ دیکھیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی میں کسی کو کوئی شبہ نہیں. قرآن کی آیتیں اتنی ہیں جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں. اس کے باوجود ہمارا ایک گروہ ہے جو آج تک عائشہ کے بارے میں الٹ سیدھا بولتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے. تو اگر کوئی خاتون نبی ہوتی تو پھر اس طرح کے مسئلے کا کیا حل نکلتا بھائی؟ نہ نکلتا نا. اس وجہ سے یہ مصلحتیں ہیں. پھر اس کے علاوہ پردے کے احکامات ہمیشہ سے یکساں رہے ہیں. تو وہ پردے کے احکامات تو پھر ہر وقت لوگوں سے ملنا پھر کیسے پاسبل ہوتا؟ ان وجوہات کی بنا پر عورت کو محروم نہیں رکھا گیا، آسانی دی گئی. جماعتی کاموں سے کر سکو تو کر لو، جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہو پڑھ لو، کوئی حرج نہیں. لیکن فرض نہیں کر دی، کوئی بات نہیں، پڑھ سکتی ہو تو پڑھ لو. کیونکہ اب دیکھیے نبی کی ذمہ داری ایسی ہے کہ اس نے ہر وقت کام کرنا ہے. اچھا بیٹی دفن ہو رہی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر کھڑے ہیں، ہے نا. لیکن اب آپ بتائیں کہ ایک ماں کے لیے کتنا مشکل ہے. ایک ماں کا بچہ بیمار ہے، پڑا ہوا ہے، وہ جا سکتی ہے؟ بہت مشکل، بہت مشکل. مرتی ہوئی بیٹی کو چھوڑ کر جانا. تو اللہ نے پھر ہمارے اوپر احسان فرمایا، محروم نہیں کیا. سوچ غلط ہے، کیونکہ اگر اللہ پابند کر دیتے ہمیں کہ ہر حال میں تم نے جانا ہے. نبوت تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ نماز ادا کرنا. تو نماز ادا کرنے کس طرح جاتے تپتے ہوئے بخار میں بچے کو چھوڑ کر؟ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، جا سکتی ہو سہولت سے چلی جاؤ، نہیں جا سکتی کوئی بات نہیں، گھروں میں نماز پڑھو. تمہیں گھر میں پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا کیونکہ تم گھر والوں کی خدمت کر رہی ہو. تو یہ ہم پر احسان کیا. آپ کو زندگی میں کئی بار ایسا ہوا ہوگا، میرے ساتھ تو بہت دفعہ ہوا ہے، بچہ بیمار ہے، گود سے اتر ہی نہیں رہا، تو اس کو گود میں لے کر ہی نماز ادا کی. کیونکہ ذرا سا گود سے اتارتے تو وہ چیختا ہے، اور بخار یہ ہے کہ 102 103 سے کم نہیں ہو رہا. اس وقت نماز گود میں ہی لے کر ادا کی ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و توفیق سے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ فرض ہوتا کہ جماعت میں جاؤ تو اس بچے کو کہاں چھوڑ کر، کیسے چھوڑ کر جاتے؟ جانا تو پڑتا. تو یہ آسانیاں ہیں، محرومیاں نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کو نیگیٹو اپروچ کے ساتھ دیکھ کر ہم اسے مختلف رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے حقیقی رنگ نہیں ہیں. تو اس وجہ سے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ رب کریم نے کچھ بوجھ ہم سے خواتین سے اٹھا لیے ہیں. ان میں سے ایک نبوت کا بوجھ بھی ہے. نبوت ایک ذمہ داری ہے، ہر ذمہ داری کا بوجھ ہوتا ہے. نبوت کا بوجھ تو بہت زیادہ ہے. تو اللہ نے اس سے عورتوں کو جو ہے بری کر دیا اور صرف مردوں کو اس میں لگایا. ان کو کہا کہ جاؤ تم یہ کام کرو، ٹھیک ہے. ہاں، مردوں کی مددگار ہمیشہ ان کی بیویاں رہیں، ان کی بیٹیاں رہیں، خاص طور پر بیویاں. تو آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی اولو العزم نبی ہیں ان کی بیویاں ان کی سپورٹ بنی کھڑی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے کام دو محاذ پر ہوئے، دو مقامات پر ہوئے. فلسطین اور عراق کے علاقے میں جہاں خود بنفس نفیس موجود تھے، اور عرب میں. دونوں جگہ بیویاں ساتھ تھی نا. اما ہاجر وہاں ان کی امانت سنبھالے بیٹھی تھی، اور انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا ہوتا تو عرب قوم نہ اس طرح کھڑی ہوتی اور نہ اسلام کی یہ بنیاد پڑتی. ابراہیم دو جگہوں پر تو نہیں ہو سکتے تھے، یا وہ فلسطین میں کام کرتے اور یا وہ عرب چلے جاتے. تو وہاں ان کی نیابت اما ہاجر نے کی، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام پر جو پوری قوم کی ذمہ داری تھی اس کو سنبھالنے میں کس نے ساتھ دیا؟ اما سارا نے. ہر وقت خدمت میں لگی رہی. تو لہٰذا بیویاں ساتھ دیتی ہیں تو کام ہوتا ہے. تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہے، کس قدر ساتھ دیا نا. کوئی عورت ایسا ساتھ دے سکتی. اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں سب نے دین کا کام کرنے میں آپ کا ساتھ دیا، اور آپ کے بعد کب تک، جب تک زندہ رہیں، دین کا کام ہی کرتی رہیں، دین کا کام ہی کرتی رہیں. اور اگر ہماری یہ مائیں پڑھاتی نہ تو دین کا تعلیمات کا وہ بڑا حصہ جو آئلی قوانین سے متعلق ہے اور میاں بیوی کے تعلقات سے متعلق ہے، وہ بڑا حصہ ضائع ہو جاتا. مگر انہوں نے اپنی پوری زندگی دے دی، تب جا کر کام ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا ابراہیم علیہ السلام ہوں یا کوئی بھی نبی ہو، گھر کے اندر جب تک سکون نہیں ملتا نہ کوئی کوالٹی ورک نہیں کر سکتا. تو یہ سکون بیویوں نے ہی دیا، تو ان کا حصہ ہے کاموں میں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا کام ہے، کیا اس سارے کام میں اماں خدیجہ کا حصہ نہیں؟ جتنا کام امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس میں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم احسان مند نہیں ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، ہمیشہ رہیں گے.
تو لہٰذا اللہ نے محروم نہیں کیا، اللہ نے کچھ ذمہ داریوں میں ہمیں سہولت عطا فرمائی. اس وجہ سے کبھی بھی عورتوں کو نبی نہیں بنایا گیا.